وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اسی طرح ان کے لیے نشانی ہے رات کی کہ جس سے ہم دن کو کھینچ نکالتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آدمی شام کے ٹائم کبھی دیکھے جب اندھیرا پھیل رہا ہوتا ہے، روشنی سمٹ رہی ہوتی ہے، ایسے ہے جیسے اس روشنی کو کچھ سمیٹ رہا ہو، کھینچ رہا ہو، اندھیرا پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو علامات ہے کہ رات واقعی ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، کہ جب روشنی چلی جاتی ہے تو لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، لیکن کچھ وقت اندھیرے کے بعد پھر سورج نکلتا ہے، پھر روشنی آ جاتی ہے۔ دن اور رات کا یہ ہر روز کا یہ انقلاب، اتنی بڑی چینجنگ اور تبدیلی کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اس کائنات کو کچھ چلا رہا ہے اور کتنے منظم طریقے سے چلا رہا ہے کہ ہر روز ایک مخصوص انداز سے ایک خاص جگہ سے سورج نکلتا ہے کہ جس سے کل نہیں نکلا آج نکلے ہے۔ سمجھے نا؟ آپ کے شاید علم میں ہے کہ نہیں، اور ہم نے ذکر کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ اللہ تعالیٰ سورج کے طلوع ہونے غروب ہونے کی ہر روز کی الگ جگہ ہے، اور جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اسی وقت سے یہ مسلسل یہی نظام چلا آ رہا ہے کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو چلانے کی تدبیر کرنے کی دلیل ہے۔ فرمائے ما ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا مقدر کیا ہوا ہے نظام کس کا؟ اس ذات کا جو بڑا ہی غلبے والا ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اسی طرح سورج چاند جس کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، اور چاند کی کتنی منزلیں ہم نے بیان کی تھیں؟ 28 منزلیں ہیں ہر مہینے کی، کہ جس میں ہر روز چاند ایک مخصوص جگہ سے نکلتا ہے اور اس کا پھر سائز زیادہ ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا ہو جاتا ہے اور پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر روز چاند کے طلوع ہونے کی الگ جگہ ہے، اس کے ختم ہونے کی غائب ہونے کی الگ جگہ ہے۔ ہر روز چاند کا سائز دوسرے دن سے الگ ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو کس باریکی کے ساتھ اس کی تدبیر کر رہا چلا رہا ہے۔ حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ مہینے کے آخر میں جیسے مہینے کے شروع میں تھا ویسے ہی مہینے کے آخر میں پلٹ جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو سورج چاند کو جا پہنچتا ہے، ولللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل جاتی ہے، بلکہ وکل فی فلک یسبحون، ہر ایک کا ایک مدار ہے، فلک کے معنی مدار ہے، اس میں وہ تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ نظام چل رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرتوں کا بیان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر کیا کیا نعمتیں کر رہا ہے۔ اور اس بات کی تنبیہ بھی ہے کہ جو اللہ کائنات کے اس نظام کو اس باریکی کے ساتھ اس منظم انداز سے چلا رہا ہے، کیا وہ انسان کو ایسے چھوڑے ہوئے بس اس کو نہیں دیکھ رہے کہ انسان کیا کر رہا ہے؟ اس انسان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ بہت بڑی تنبیہ ہے انسان کے لیے اس چیز کے اندر کہ جو اللہ سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، رات ہے، دن ہے، اس ساری چیزوں کو ایک ان کی تدبیر کر رہا، ان کو چلا رہا ہے، اور سبھی چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت پر لگا رکھا ہے، تو خود انسان کا پھر کیا کردار ہے؟ کیا اس انسان کا کوئی حساب کتاب نہیں کہ جو مرضی کرتا چلا جائے؟ تو یہ سبھی انسان کے لیے بہت بڑی تنبیہات ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی ہماری سابقہ آیتیں۔ اس کے بعد اگلا درس شروع کرتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، وَآیَةٌ لَهُمْ، ان کے لیے ایک اور بہت بڑی نشانی ہے، اور سورہ یاسین اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس میں اپنے خالق و مالک ہونے کی، اپنے رب ہونے کی، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی بڑی بڑی دلیلیں پیش کی ہیں، جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک دلیل، وآیۃ لہم، ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو اٹھایا، سوار کیا، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں۔ یہ کون سی کشتی ہے؟ ہاں جی، نوح علیہ السلام کی کشتی۔ بھری ہوئی کیوں تھی؟ کس چیز سے بھری ہوئی تھی؟ ہاں جی، نوح علیہ السلام کی کشتی کی تاریخ کو اس طرح سے ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے،
اور نوح علیہ السلام کا علاقہ بھلا کون سا تھا؟ کس علاقے میں تھے نوح علیہ السلام؟ ہمیں چاہیے انبیاء کی سیرت کو پڑھنا، اس میں بہت بڑے سبق ہے ہمارے لیے۔ تو نوح علیہ السلام عراق میں تھے، عراق میں، اور عراق آپ جانتے ہیں صحرائی علاقہ ہے، صحرائی علاقہ ہے، تو وہاں تھی ان کی قوم، اور اس وقت تھی ہی ان کی قوم صرف، کیونکہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد آتے ہیں، اور آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا زمانہ ہے۔ تو یہ ہے نوح علیہ السلام کا زمانہ، اور یہ ہے ان کی جگہ عراق میں تھے۔ تو 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم میں صرف چند لوگ، تقریباً 80 یا اس کے قریب لوگ ایمان لائے، باقی سبھی اپنے کفر پر رہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، حتیٰ کہ ان کے نام سے پوری سورہ نوح کے نام سے نازل کی ہے۔ تو جب قوم نے آگے سے کفر کیا، اور بالکل اللہ تعالیٰ نے بلکہ بیان کر دیا کہ نوح اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو ایمان لا چکے بس یہی ہیں، اور کوئی تمہاری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ اب وہ صحرا میں تھے، صحرا میں کشتیوں کا کیا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کام لینا چاہتا تھا جس کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کے وحی کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی تعلیم سے کشتی بناتے ہیں، اور کشتی بھی بہت بڑی، اتنی بڑی کشتی تھی کہ جس میں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے 80 کے قریب جو لوگ تھے وہ بھی، اور جو بھی خشکی کے جو جانور ہیں، درندے ہوں یا پرندے ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر جانور کا جوڑا، نر بھی مادہ بھی، میل فیمیل، وہ سبھی کو اس کشتی پر سوار کیا، اور نہ کہ صرف ان جانوروں کو سوار کیا، بلکہ ان جانوروں کی، ان انسانوں کی جو ضروریات تھیں ایک وقت تک، کہ جب تک کشتی نے چلنا ہے اس وقت تک کی جو ضروریات تھی وہ بھی ساتھ لی اللہ کے حکم سے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشتی کتنی بڑی ہوگی، اور یہ کائنات کی سب سے پہلی کشتی تھی، اس سے پہلے کشتی نہیں تھی، اور نہ لوگ جانتے تھے کہ کشتی کیا ہوتی ہے۔ ہاں دریاؤں کو پار کرتے ہوں گے، کیسے بھی پار کرتے ہوں، کوئی ڈوب جاتے، کوئی تیر کے جیسے بھی، لیکن نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، تو یہ سب سے پہلی وہ کشتی تھی انہوں نے بنائی اللہ کے حکم سے، بہت بڑی۔ اور آج کی سائنسی تحقیقات کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کشتی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کے تختے وغیرہ بعض سائنسدانوں کو ملے ہیں کہ جس پر سرچ کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کشتی کیسی تھی، اس کی کیا مضبوطی تھی۔ تو خیر اللہ کے حکم سے وہ کشتی بناتے ہیں، لیکن صحرا میں کشتی بنانا لوگوں کے لیے بہت بڑی تعجب کی چیز تھی۔ اس لیے کافر جب بھی نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے کہ کشتی بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کا دماغ پھرا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمیشہ نبیوں کے دشمن یہ کہتے ہیں نا کہ نبی وہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جو سب سے بڑھ کر عقل مند ہوتے ہیں، لیکن بے ایمانوں کافروں کے ہاں کیا ہے، ان کے ہاں ان کا دماغ پھرا ہوا ہے، ان کا دماغ پلٹا ہوا ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام کو صحرا میں کشتی بناتے دیکھا تو پھر اور بھی ان کو باتیں بنانے کا موقع ملا، ان کا مذاق اڑاتے۔ تو خیر مذاق اڑاتے رہے، نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے جب عذاب بھیجنا تھا تو نوح علیہ السلام کو اس کے متعلق بتا دیا کہ پوری روئے زمین بھی چشمے بن گئی، پوری روئے زمین بھی چشمے بن گئی۔ وفارت تنور، قرآن کے الفاظ ہیں کہ تنور پھٹ پڑا، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پانی زمین سے نکلنا شروع ہوا تنور سے، یعنی جہاں سے آگ نکلتی وہاں پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ پوری روئے زمین ہی چشمے بن کر، اور آسمان بھی پورا کا پورا جیسے اپنے سارے پانی اتار دے گا۔ اس انداز سے پوری زمین غرق ہو گئی، اور اس انداز سے غرق ہوئی کہ کوئی پہاڑ، کوئی بڑی سے بڑی اونچی جگہ بھی باقی نہ بچے کہ جس پر پانی نہ پہنچا ہو۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے مسلمان تھے، مومن تھے، ایک کافر تھا۔ تو کافر بیٹا کشتی پر سوار نہیں ہوا، کیونکہ کشتی پر سوار صرف انہیں نہیں ہونا تھا جو ایمان والے تھے۔ تو کافر بیٹے کو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایمان لے کے کشتی پر آ جاؤ،
کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا عاصم من امر اليوم الا اللہ، کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی جس کو بچائے۔ تو خیر ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہوتا ہے۔ تو یہ تھا وہ طوفان نوح کہ جس سے پوری روئے زمین غرق ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کے کافروں کو اس پانی میں غرق کیا، ڈبویا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف اسی علاقے میں کوئی ایسا سیلاب بھیجتا کہ قوم غرق ہو جاتی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کافروں کا پر ان کے اوپر کیا غیظ و غضب ہے، کیا غیظ و غضب ہے ان کافروں پر، کہ اس کافر قوم کو تباہ کرنے کے لیے، ڈبونے کے لیے پوری زمین کو ڈبو دیا۔ اور نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ایمان والے تھے، اور ہر خشکی کے جانور کا جوڑا بھی سوار کیا گیا، اور کشتی اللہ کے حکم سے چلتی رہی، جس طرح کہ دوسری آیتوں میں اللہ نے اس کی وضاحتیں بیان کی ہیں۔ حتیٰ کہ جب کافر غرق ہو گئے تو اللہ نے پانی کو جو ہے وہ ختم ہونے کا، آسمان کا پانی بند ہو گیا، زمین کے پانی بھی، اور پانی پھر ایسا ایسا خشک ہونا شروع ہوا، حتیٰ کہ جودی پہاڑ پر کشتی اترتی ہے۔ اور یہ جودی پہاڑ ترکی اور سیریا کے تقریباً اس علاقے میں پایا جاتا ہے، وہاں پر یہ پہاڑ موجود ہے جہاں پر اساساً ان کی ریسرچ کے مطابق اس کشتی کے کچھ تختے، اس کے کچھ آثار ملے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، تو یہ تھی وہ کشتی کہ جس کا علامہ آتا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ان کافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی کس چیز کی ہے؟ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم نے ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو کشتی پر سوار کیا۔ کون؟ کن نسلوں کو؟ ہم کو، ہم انہی کی نسلوں میں سے ہیں نا، کہ کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سبھی کے سبھی کون ہیں؟ انہی کی اولاد ہیں کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر پائے جانے والے، وہ سبھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا نام دیا جاتا ہے، کہ دوسرے آدم۔ ایک آدم وہ پہلے آدم کہ جن سے انسانوں کی نسل چلتی ہے، اور یہ دوسرے آدم کہ جن سے پھر سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نسلوں کو آگے چلایا۔ تو نوح علیہ السلام کے جو تینوں بیٹے تھے نا، جو ایمان والے تھے، جتنی بھی زمین پر اس وقت لوگ پائے جاتے ہیں سبھی انہی کی اولاد ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ تھا کہ باقی جتنے بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ مسلمان سوار ہوئے تھے، ان کے آگے نسلیں نہیں چلی، صرف نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں کی نسل چلتی ہے۔ تینوں بیٹوں کے نام حام، سام اور یافث۔ حام، سام اور یافث۔ حام یہ افریقہ کے جو لوگ ہیں، یہ ان کی نسل سے ہیں، اور سام یورپ، عرب اور ایشیا وغیرہ کے جو لوگ ہیں، یہ تقریباً سام کے اولاد سے ہیں۔ اور یافث اس کے آگے چلے جائیں، چائنا، روس اور یہ جاپان، یہ سارے مشرق ایشیا کے جو علاقے ہیں، یہ سارے اس یافث کی اولاد سے ہیں۔ تو خیر یہ تھے اس دنیا کی آبادی کے لحاظ سے۔ تو مایا کے علامات ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو اس کشتی پر سوار کیا۔ اس کا معنی کہ ہم سب اس کشتی پر سوار ہو چکے ہیں۔ کسی کو یاد ہے؟ یاد کسی کو نہیں ہے، لیکن کیسے سوار ہوئے ہیں؟ عالم ارواح میں، کہ ہماری روحیں تھیں، اور ہم ان کی جو اولادیں تھیں، ان کے آگے اولادیں، ان کی اولادیں چلتے چلتے آج ہم ہیں۔ معنی کیا ہے کہ اگر وہ سوار نہ ہوتے، وہ ڈوب جاتے، تو آج ہم بھی نہ ہوتے۔ سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ احسان جتلا رہا ہے، ہم پر یہ احسان جتلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیت نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر اس کے بعد قیامت تک ہم پر احسان جتلا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو کشتی پر سوار کیا، جس وجہ سے وہ بچ گئے، ان کے بچنے کی وجہ سے تمہاری آگے نسلیں چلتی رہیں، حتیٰ کہ تم آج موجود ہو۔ اگر وہ نہ بچتے تو تم بھی آج موجود نہ ہوتے۔ سمجھے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ میں فی الفلک المشحون، فلک کے معنی کشتی، مشحون کے معنی بھری ہوئی، یعنی بھری ہوئی کشتی۔ اور بھری ظاہری بات آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کشتی میں ہر جاندار چیز کا جوڑا سوار کیا گیا ہو، وہ کشتی کس قدر بھری ہوگی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اس کے بعد مایا کہ ہم نے پھر ان کے لیے پیدا کی
اس جیسی جس پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ پہلی کشتی تھی جو بنائی گئی تھی، ایسے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کشتی بھی کچھ چیز ہوتی ہے، اور پھر آگے سے انہوں نے کشتیاں بنانا شروع کی، اور کشتیاں پھر آگے چلتی گئیں، کشتیاں پھر ترقی کرتی گئیں، ترقی کرتے کرتے آج بڑے بڑے بحری جہاز کہ جن پر باقاعدہ طور پر کیا ہے بحری اڈے ہوتے ہیں، ہوائی اڈے ہوتے ہیں، اس پر بیسز ہوتے ہیں، ایئر بیسز اس پر جہازوں پر ہوتے ہیں کہ جہاز اس پر لینڈ کرتے اترتے اور چڑھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو آج یہاں تک جا پہنچا، اور بلکہ ایٹمی آبدوزوں تک جو سمندر کے اندر اندر پانی کے اندر بہنے والی، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فکر سے عقل سے انسان یہاں تک پہنچا۔ میں اللہ تعالیٰ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، ہم نے پیدا کی، یہاں پر ذرا غور کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم نے پیدا کی۔ اب بنانے والا انسان ہوتا ہے، ٹیکنالوجی یہ ساری انسان اس کی ایجادات کرتا ہے، لیکن عقل کون دیتا ہے، اس کی فکر کون دیتا ہے، اس کی سوچ کون دیتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے مٹیریل کون دیتا ہے، اس کو بنانے کے لیے مٹیریل چاہیے وہ کون دیتا ہے؟ سمجھے نا، اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے بنائی، لہم ان کے لوگوں کے لیے، مِن مِثْلِهِ اس جیسی اور کشتیاں، جہاز اور بڑے بڑے جہاز اور آبدوزیں، مَا يَرْكَبُونَ جس پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اور ان کے مثلی سے مراد بعض علماء کہتے ہیں کہ اور بھی سواریاں طرح طرح کی، خشکی کی سواریاں ہوں یا سمندر کی ہوں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن نَّشَأْ اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ تو ان کو ہم غرق کر دیں، ڈبو دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو پھر ان کو کوئی فریاد رس نہ ہو، وہاں پر چیخ و پکار کریں۔ صریخ کے معنی ہوتا ہے چیخ و پکار کرنا، چیخ و پکار پر، کسی کی چیخ و پکار پر پہنچنا، کہ آدمی کو چیخ و پکار کر رہا ہو، آوازیں لگا رہا ہو، اور آپ اس کی آواز سن کر پہنچے اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں صریخ۔ کہ ان کی فریاد رفت کوئی نہ ہو، ان کی فریادیں سننے والا کوئی نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ہی اور کو ان کو چھڑانے بچانے والا ہو۔ سمندر میں کوئی کشتی ڈوب رہی ہے، ہاں کشتی والے چیختے رہے، کون سنے گا وہاں پر؟ کیا خیال ہے؟ یعنی آبادیوں سے، خشکیوں سے سینکڑوں میل دور کشتی ڈوب رہی سمندر کے اندر، کہ کون ان کی چیخ سنے گا؟ ہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی معنی اللہ تعالیٰ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ہم چاہیں تو ان کو ہم غرق کر دیں، ڈبو دیں، اور پھر ان کی چیخ و پکار سن کر ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ان کو بچانے چھڑانے والا کو ہو، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ سوائے تیرے رب کی رحمت کے، صرف تیرے رب کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور اللہ نے ہر انسان کو ایک وقت تک جو فائدہ دینے کا وقت لکھا ہوا ہے، متاعن کے معنی اس کو فائدہ دینا، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت تک، ایک وقت سے مراد یعنی ہر انسان کا اللہ نے جو موت کا وقت لکھا ہے، اس کی موت مقرر کی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ پھر ان کو مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے پہلے ہی ان کو سمندر میں کشتیاں ڈبو کے ان کو غرق کر دے۔ اس میں کس بات کا بیان ہے؟ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اگرچہ یہ کشتیاں، یہ جہاز، یہ بڑی بڑی چیزیں، اور صرف سمندر کے نہیں بلکہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، خشکی پر ہوں، ہواؤں میں ہوں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے مسخر کی ہوئی چیزیں ہیں، انسان کے ہاتھ میں چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھا، لیکن یہ محض اللہ کی تدبیر سے ہیں، اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان چیزوں سے انسان کو فائدہ ملنے کے بجائے بلکہ یہی چیزیں انسان کی بربادی، ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ کیا خیال ہے؟ یہی حقیقت ہے نا، کہ وہ مکان جو بعض اوقات انسان بڑے مضبوط کر کے بناتا ہے کہ یہ مکان اس کے یعنی کہ اس کو محفوظ کرتے ہیں بارشوں سے، آندھیوں سے، یہ وہ، اسی مکانوں کے ملبے کے نیچے آدمی بعض اوقات مرتا ہے گر کر، طوفان، اپنے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، یہی مکان اس کی تباہی کا، اس کی موت کا سبب ہوتے ہیں۔ یہی جہاز، یہی کشتیاں کہ جن کو اللہ نے انسان کے تابع کیا ہے، سمندر پر چلایا ہے ان کو، اور سمندر پر ان کا چلنا بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے
کہ بذات خود کشتی کا سمندر کے اوپر چلنا ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی قدرت کا بیان ہے۔ کیا قدرت اس کے اندر؟ کہ پانی آپ معمولی سی سوئی، صرف آدھے گرام کی، گرام کا بھی کوئی 10واں 20واں حصہ، اتنی سی کوئی چیز ہوتی ہے، سمندر میں ڈالو، پانی میں ڈالو تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً ڈوب جاتی ہے۔ اور یہ ہزاروں ٹن کا بحری جہاز اس کے اوپر کھڑا ہے، کھڑا نہیں بلکہ چل رہا ہے، اور اپنے اوپر کتنا بڑا سامان اپنے اوپر ساتھ اٹھائے ہوئے ہے، یہ نہیں ڈوب رہا۔ معمولی سی سوئی جیسی اس سے باریک چیز ڈوب جاتی ہے، اتنا بڑا جہاز نہ کہ کھڑا ہے بلکہ چل رہا ہے، اور انسان اس کو چلا رہا ہے، اس پر اپنے سفر طے کر رہا ہے، اپنے سامان ایک جگہ دوسری جگہ اس کو۔ تو یہ کون چلا رہا ہے؟ کس کی تدبیر سے؟ اللہ کی تدبیر سے۔ اچھا، اس وقت تو صرف یہ کشتیاں جہاز تھے، آج کے زمانے میں جو ہوائی جہاز ہے، ایروپلین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اور بھی بڑھ کر نعمت کہ کس طرح اس ہوا کے اندر بال برابر بھی کوئی چیز آپ رکھو تو فوراً نیچے گرتی ہے، لیکن یہ سینکڑوں ٹن کا جہاز اپنے اندر سامان اٹھائے ہوئے، اپنے اندر لوگوں کو اٹھائے ہوئے اڑ رہا ہے، اور کس تیزی کے ساتھ اڑ کر جا رہا ہے، اور منزلیں طے ہو رہی ہیں، اور دن رات ان کو اڑا رہے ہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب۔ کبھی سوچا ہے کہ کس اللہ کی نعمت ہے؟ کس اللہ کی تدبیر سے، اس کے انعامات سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے، ہاں جہاز بھی ڈوبتے ہیں، جہاز گرتے بھی ہیں، ہوائی جہاز آپ کے سامنے آئے دن، سمجھے نا؟ اور بلکہ وہ بھی جہاز ڈوبتے ہیں جن کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈوب سکتا ہی نہیں۔ ہاں، ٹائٹینک کے بارے میں پتہ ہے نا کہ جب بنایا گیا تھا تو بنانے والوں کی بدماشی کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا جہاز بنایا ہے کہ جو کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اس پر انہیں ایسی ٹیکنالوجی اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے اس کے مطابق اس کو بنایا، اور دعویٰ کیا کہ ڈوب نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ ڈبانا تیرانا تمہارا کام ہی میرا کام ہے۔ وہ پہلے ہی سفر میں چند میل چل کر ہی سمندر کی تہہ میں جا پہنچا تھا، اور رہتی دنیا کے لیے سبق بن گیا کہ ساری اللہ کی تدبیریں تمہاری نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ چیزیں اگر تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تمہارے ہاتھ میں دی ہیں، تم ان کو استعمال کرتے ہو، ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو یہ سارا کچھ اللہ کے احسانات سے ہے، اس کے انعامات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تم سے یہ نعمتیں چھین لے، انہی نعمتوں کو تمہاری تباہی بربادی کا ذریعہ بنا دے۔ اسی معنی وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم جب چاہیں ان کو غرق کر دیں، ان کو ڈبو دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی کوئی آواز سننے والا بھی وہ کو نہ ہو، ان کو کوئی بچانے والا بھی نہ ہو۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی یہ چھڑائے بچائے جائیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، سوائے تیرے رب کی رحمت کے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک جو اللہ نے انسان کو مہلت دی ہے اس وقت۔ اور یہاں پر انسان کو حقیقت میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور ایسے موقعوں پر بڑے بڑے کافر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بڑا بدترین دشمن تھا اسلام کا۔ جنگ احد میں اس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو آپ نے اعلان کر دیا کچھ کافروں کے بارے میں کہ یہ کافر جہاں بھی ملے، چاہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی کونوں لپٹے ہوں، ان کو وہیں قتل کر دو۔ تو انہیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ ابو جہل تو پہلے سے ہلاک ہو چکا تھا، قتل کیا جا چکا تھا۔ تو یہ بیٹا اس کا بھاگا مکہ سے۔ اس وقت لوگ عام طور پر بھاگ کے کہاں جاتے تھے؟ سمندر کی طرف، اور سمندر پار کر کے افریقہ کی طرف نکل جاتے تاکہ وہ کسی کی پکڑ سے بچ جائیں۔ تو یہ بھی بھاگا سمندر کی طرف تاکہ سمندر پار کر کے افریقہ کی طرف نکل جائے، ایتھوپیا وغیرہ کے، اور تاکہ مسلمانوں کی پکڑ سے نکل جائے۔ تو کشتی پر سوار ہوا۔ کشتی جب چلی، تھوڑا چلتی ہے، سمندر کی گہرائی میں جب پہنچتی ہے تو موجیں اٹھیں، ہوا چلی، طوفان آیا، اور کشتی ڈوبنے لگی۔ اب اس میں بیٹھے ہوئے تو بوڑھے مشرک کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف اللہ ہی تمہیں بچائے گا۔ وہ مشرک جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ کے سوا اوروں کو دن رات پکارتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ جب کبھی
समुद्र की मौजों में फंसे होते थे तो उस वक्त उनको सिर्फ अल्लाह ही याद आता था। उस वक्त उनको अपने बड़े छोटे सभी भूल जाते थे। तो वो बूढ़े कहते हैं भाई यहाँ पर अल्लाह को पुकारो, वही तुम्हें बचाएगा। तो अबू जहल का बेटा इकरमा कहता है मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर अल्लाह बचाता है तो फिर खुशकी पर भी वो बचाता है, फिर हम औरों को क्यों पूछते हैं, उनको क्यों पुकारते हैं। कहते उसी वक्त मेरे दिल में ईमान आ गया, मुझे तौहीद की समझ आ गई, मुझे रब की पहचान हो गई। कहते मैंने अल्लाह के साथ अहद किया उसी वक्त कि अल्लाह अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत निकल गया तो सीधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँगा, अपने आप को उनके सामने पेश कर दूँगा। तो चुनाचे अल्लाह ने उनको बचा लिया, निकला समुंदर से और सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा और इस्लाम उसने कबूल किया। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये है वो मौका कि जहाँ पर बड़े बड़े काफरों को भी ईमान की समझ आ जाती है, लेकिन बाद बेईमान समझ तो आती है, लेकिन जैसे ही खुशकी पर निकलते हैं फिर से वो उसी तरह की बेईमानी। अल्लाह के साथ अहद पैमान करते हैं कि अल्लाह यहाँ से बचा ले, एक बार निकाल दे, फिर शिरक नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलते तो फिर उसी बेईमानी पर। लेकिन ये हमें सबक देता है, बहुत बड़ा ये वाक़या, इस तरह की चीज़ें सबक देती हैं कि उस ज़माने के मुशरिक ना कि सिर्फ अल्लाह को जानते थे बल्कि अल्लाह की इबादत करते थे और मुश्किल हालात में सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते थे। जब कभी उन पर मुश्किल पड़ती तो अपने सारे बड़ों छोटों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते थे। उनका अकीदा यही होता था कि अल्लाह के सिवा हमें कोई नहीं बचाएगा। सिर्फ समुंदर में नहीं बल्कि खुशकी में बाद औक़ात इस तरह के हालात पैदा होते। आपने सुना होगा कि जब बैतुल्लाह पर अबरहा ने हमला किया, बैतुल्लाह को गिराने के लिए वो यमन का बादशाह आया, तो उस वक़्त मक्का के सरदार कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे। तो उस वक़्त के मक्का के लोग जो मुशरिक बुतों के पुजारी, जिन्होंने बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे, उन्होंने किसको पुकारा? तारीख बताती है कि बैतुल्लाह में आके बैतुल्लाह का गुलाब पकड़ कर अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह तेरा घर है, तू बचाने वाला, हमारे पास ताकत नहीं इसको बचाने की कि तू बचा अपने घर को। और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी उसके अबरहा के साथ, उस बादशाह के साथ जब बात हुई तो बादशाह ने क्या कहा कि हम तो तुम्हारे काबा को गिराने आए हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? लिल बैति रब्बुन यहमीह, किस घर का रब है जो इसको बचा लेगा। भाइयों, उन लोगों के अंदर हालांकि शिर्क पर थे, लेकिन शिर्क पर होने के बावजूद उनका अल्लाह पर क्या ईमान यकीन है। आज कभी आप बस में बैठे हो, कभी बस को झटका लगे तो आसपास आवाज़ें सुने, क्या क्या आवाज़ें आती हैं। और बस के डैशबोर्ड पर बाद औक़ात कोई लाइट लगी होती, वहाँ पर भी या फुला मदद किसका नाम लिखा होता है, यार देखा करें। हम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, उनकी बात कर रहे हैं जो कलमे पढ़ने वाले मुसलमान हैं। यहाँ पर हमें सबक मिलता है कि साबिक़ा ज़मानों के मुशरिक कम से कम और कुछ नहीं तो मुसीबत में तो अल्लाह को पुकारते थे। आज के इस्लाम के दावेदारों को मुसीबत के वक़्त पे अल्लाह याद नहीं आता, उनको फिर भी अपने जो बड़े छोटे बनाए वो याद आते हैं। तो खैर, इसमें इस बात का बयान है कि सारी नेमतें अल्लाह ताला ने जो इंसान के हाथ में दी हैं, सिर्फ अल्लाह का फ़ضल है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह जब चाहे नेमतों को छीन कर इन्हीं नेमतों को इंसान के हलाकत तबाही का ज़रिया बना दे। वइज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा खल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून। वइज़ा क़ील लहुम, और जब इनसे कहा जाता है, इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा खल्फ़कुम, कि डरो उस चीज़ से जो तुम आगे भेज चुके हो, जो पीछे कर रहे हो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। क्या मतलब? कि इंसान जो भी कर रहा है, उसका जो भी अमल है, वो आगे अल्लाह के यहाँ पेश हो रहा है, समझे? अल्लाह के यहाँ जा रहा है, तो इंसान को तंबीह की जा रही है कि जब इनसे कहा जाता है कि अपने गुनाहों से डरो, क्योंकि काफिर आदमी मुशरिक क्या करेगा? गुनाह ही करेगा ना। बेदीन आदमी गुनाह करेगा, तो अपने गुनाहों से डरो भाई, इनकी फ़िक्र करो
کہ تم کیا اپنے رب کے پاس کیا بھیج رہے ہو، کیا گناہ کر رہے ہو، ان گناہوں کا کیا انجام ہوگا، ان کا کیا نتیجہ ہوگا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں آتا ہے، جب بھی ان سے کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، کہ ان کے پاس جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آیت آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، تو اس کو سننے کے بجائے سننا گوارا ہی نہیں ہوتا۔ سن بھی لیں تو اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھ بھی لیں تو اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ الا کانوا عنہا معرضین، اس سے اعراض کرتے۔ اعراض کا معنی منہ پھیرنا۔ منہ پھیرنے کے کئی انداز ہیں، یا تو سننا ہی نہ، اور کتنے لوگ ہیں کہ حق بات سننے کی توفیق ہی نہیں، قرآن حدیث سننے کی توفیق ہی نہیں، حق بات سننے کی توفیق ہی نہیں، جو سنے گا ہی نہیں اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اور کچھ وہ ہے جو سنتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیا، بس اس کا فائدہ نہیں۔ اور کچھ سن کر سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن سمجھنے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں۔ بلکہ آپ کو ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے کہ جو سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں، صرف سمجھنے والے نہیں، سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے، قرآن کی تفسیریں بیان کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں آ کر دیکھو کچھ ان کا اور کردار نظر آتا ہے۔ قرآن پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، لیکن قرآن پر عمل کرنے کے بجائے اپنی منمانی، اپنے بڑوں کی باتیں، سمجھے نا، یہ ہے بدبختی کی انتہا۔ اس سے ماتا اللہ تعالیٰ کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تم گناہ کر کے، بدعات کر کے، شرک کر کے اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہو، اس چیز سے ڈرو، اپنے گناہوں کی فکر کرو، تو جب بھی ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، کوئی اللہ کا حکم آتا ہے، اس سے منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سن بھی لیتے ہیں تو اس کو کانوں سے گزار دیتے ہیں اور اس پر کسی طرح کا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے انسان کی بے رخی، اس کی دین سے سرکشی، اس کی بغاوت، کہ جس پر انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان کو فرض بنتا ہے کہ حق بات کو سنیں، حق بات کو سنیں، اور سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، دل میں اتارے، اور جو سنا ہے، سمجھا ہے، پھر اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ ہے جو ہدایت پانے کا اصل راستہ ہے کہ انسان، اس لیے قیامت کے دن بے ایمان کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ سورۃ ملک میں پڑھتے ہیں نا، جو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے سورہ ملک، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کافر؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم دنیا میں عقل کرتے ہوتے، سنتے ہوتے، تو آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ انسان کی بدبختی اصل یہی ہے کہ جو حق بات اس کو سننے کی توفیق نہیں، سننا ہی گوارا نہیں ہوتی، اور سن بھی لے تو اس کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلے حق بات کو سننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا۔ یہ آیت ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ کافروں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ حق بات کی طرف آتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، اور سے اعراض کرتے ہیں۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ کفر و شرک یہ صرف انسان کو اللہ کے ساتھ باغی نہیں بناتا، کفر و شرک صرف انسان کو اللہ کا باغی نہیں بناتا، بلکہ یہ کفر و شرک جو ہے حتیٰ کہ انسان کو انسانوں کا بھی باغی بناتا ہے۔ انسان کے اخلاق و کردار کس انداز سے گرتے ہیں، اللہ اس کی مثال پیش کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے، ان بے ایمانوں سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جو اللہ نے تم کو رزق مال دیا ہے اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معنی کہ کوئی غریب فقیر ہے، کوئی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، کسی غریب کی مدد کرو، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کے طریقے رستے ہیں۔ تو جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو تم کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا، تمہارا اپنا نہیں ہے، رزقکم اللہ، تم کو کسے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، وہ خرچ کرو۔ اس میں بار بار تنبیہ ہے اس بات کی کہ مال انسان تیرا نہیں ہے،
ہاں کمانے کو تو نے اپنے ہاتھ ہلائے ہوں گے، کوئی کوشش میں تم نے کی ہوگی، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی شک نہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، یعنی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ بڑا چالاک آدمی، اس کے پاس بڑا ہنر، بڑی ڈگریاں، لیکن جاب کو نہیں مل رہا ہوتا، کوئی جاب نہیں مل رہا ہوتا، بیچارہ دھکے کھاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بدھو بیوقوف قسم کا، اس کے پاس اتنا مال اس کو سمجھ نہیں آتی کہاں لگا ہے۔ معنی کیا ہے کہ ساری اللہ کی تقسیم ہے، سمجھے نا؟ کسی کی چالاکیاں، کسی کی ڈگریاں اس کو مال دلوا نہیں سکتی جب تک اللہ نہ دے، کسی کی بیوقوفی، اس کی حماقت، اس کا بے عقل ہونا، ہاں اس کو مال چھین نہیں سکتی کہ اللہ اس کو دے رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی تنبیہ اس بات کی، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے وہ خرچ کرو۔ قال الذین کفروا، تو کافر کیا کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ یعنی اصل تو سب سے زیادہ ضرورت کہاں پر خرچ کرنے کی ہوتی ہے؟ کہ کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلانا، یہ صرف ایک مثال ہے، ورنہ کوئی بھی ضرورت مند، کسی بھی کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرنا، سمجھے نا؟ کوئی ننگا بیٹھا اس کو کپڑے پہنانا، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، لیکن زیادہ تر چونکہ کھانے پینے کی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں بھی زیادہ اسی کا ذکر ہوا ہے، ورنہ صرف کھانے کی بات نہیں، جو بھی انسان کی ضرورت ہے۔ تو جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ان اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ان بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ان غریبوں کی مدد کرو، ان محتاجوں کی حاجت پوری کرو، تو آگے سے کافر کیا کہتے ہیں ایمان والوں کو؟ تانا دیتے، تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انطعم، کیا ہم کھلائیں ان کو، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، کافر کیا کہتے ہیں ایمان والوں کو؟ کافر مومنوں کو کہتے ہیں کہ تم بڑے کھلی گمراہی پر ہو۔ یعنی مومن مسلمان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں فقیروں کی محتاجوں کی مدد کرنا، ان بے ایمان کافروں کی نظر میں کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ کیوں حماقت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو کھلاتا، تم کون ہوتے کھلانے والے؟ ایک آدمی کو اللہ نے خود غریب رکھا ہوا ہے، تم اس کو کیوں کھلانا چاہتے ہو؟ یعنی ان کا فلسفہ کیا تھا؟ شیطانی، کافروں کا شیطانی فلسفہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا کسی آدمی کا غریب ہونا، تو تم اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، اس کو کھلا کر، اس کو امیر بنا کر۔ یہ ہے ان کا شیطانی فلسفہ۔ حالانکہ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کیا کہو گے؟ کہ غریب آدمی ہے، اللہ نے اس کی غربت مقدر کی ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں اس کو دے سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود بھی اس کو دے سکتا تھا نا، تو جس کو اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا تم اس کو پھر کیوں دیتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ کافروں کا یہ شبہ تھا نا، ان کا یہ فلسفہ تھا۔ آپ کیا جواب ہوگا؟ ہاں امتحان ہے، بارک اللہ فیک۔ یہ بات ہے سمجھنے کی کہ دنیا امتحان ہے بھائیوں، دنیا امتحان ہے۔ اللہ کسی کو دیتا ہے تو اس کو دیتا ہے امتحان کے لیے کہ آگے دیتا ہے یا اپنے پاس رکھتا ہے، کسی کو نہیں دیتا اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، ایک طرف اس کے صبر کا امتحان ہے اور دوسری طرف اوروں کا امتحان ہے کہ اور اس کو دیتے کہ نہیں دیتے، سمجھے نا؟ تو جس نے اس دنیا کو یہ سمجھ لیا نا کہ دنیا کیا ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو غریب فقیر رکھتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے؟ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اے جنوں انسانوں، پوری کائنات کے رہنے والوں، اگر تم کسی کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، آدم سے لے کر، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، جن بھی انسان بھی سبھی کسی میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور ہر کو اللہ سے اپنی اپنی حاجت ضرورت مانگے، اللہ سبھی کو اس کی ضرورت دے دے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی پیدا نہیں ہوگی کہ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کم ہوتا ہے۔ سوئی کو سمندر میں ڈبوئے کتنا سمندر کم ہوتا ہے؟ اللہ مانتا ہے کہ میرے خزانے اتنے بھی کم نہیں ہوں گے، اللہ کے خزانے اس قدر وسیع ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو تھوڑا مال دیا ہے تو اللہ کے پاس نعوذ باللہ مال تھوڑا تھا، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ صرف اللہ کسی کو تھوڑا دیتا ہے اس کو بھی آزمانے کے لیے کہ وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور دوسروں کو آزمانے کے لیے کہ جن کو زیادہ دیا ہے وہ اس پر خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے امتحان۔ لیکن کافر بے ایمان
اس کے ہاں چونکہ اس امتحان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ دنیا کو سمجھتے نہیں کہ دنیا ہے کیا، اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے۔ اس لیے وہ ان ظاہری فلسفوں کو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ان کو دیتا، خود ان کو کھلاتا، تم کو کھلاتے ہو۔ تو یہ ہے انسان کا اخلاقی طور پر گر جانا جب اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ تو کفر اور شرک جو ہے نہ کہ انسان کو اللہ کا باغی بناتا ہے، بلکہ بندوں کے ساتھ بھی اس کے کیا اخلاق و کردار ہوتے ہیں، بندوں کے لحاظ سے اس کے اندر کیا گراوٹ کمیندگی پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا پیٹ میرے ساتھ، میں نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، تو سب بھوکا مرتا رہے، میرا کیا اس سے تعلق۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آپ مانتے کہ اللہ کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کہ جو اپنا پیٹ بھر کر سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا ہو، جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ خود اپنا پیٹ بھرتا رہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن وہ مسلمان ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو یہ ہے اسلام کہ جو ہمیں، اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی صحابہ جو اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کی قتل و غارت، ڈاکے مارنے، مال لوٹنے، اسلام لانے کے بعد ان کی کیا چینجنگ آتی ہے کہ اپنی گردیں دوسروں کے لیے پیش کرتے ہیں، خود کو ضرورت ہے، خود بھوکا بیٹھا ہے، اپنا کھانا اٹھا کر دوسرے کو دے دیا، سمجھے نا۔ یہ چینجنگ اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آتی ہے، اسی ایمان سے آتی ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں بھی اس ایمان کو سمجھنے کی کہ اگر ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن اوروں کے بارے میں اس کے دل میں احساس نہیں ہے، اس کا معنی کہ وہ ایمان جھوٹا ہے، وہ منافقت ہے، وہ کفر ہے، ایمان ہے ہی نہیں سرے سے، سمجھے نا۔ ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تو تعلق قائم کرتا ہی کرتا ہے، اللہ سے ہٹ کر بلکہ بندوں کے ساتھ بھی اس کے دل میں احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ آج غزہ میں ہمارے مسلمان بھائی اگر بھوکوں مر رہے ہیں، اگرچہ ہم وہاں پر ان کے لیے کچھ پہنچا تو نہیں سکتے، لیکن ان کی بھوک کا احساس ہونا، اس کا دل میں درد محسوس ہونا، کم از کم ان کے اس بھوک کو جاننا، ان کے ان حالات کو پہچاننا کہ جس کے دل کے اندر یہ بھی نہیں ہے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، سمجھے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کفر کا انجام، کفر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ نتیجہ ہے کہ کفر سے انسان نہ کہ صرف اللہ کو چھوڑتا، اللہ سے باغی ہوتا ہے، بلکہ بندوں کے حق میں بھی اس کے دل میں کیا احساسات ختم ہو جاتے ہیں اور کس قدر بے حس ہو جاتا ہے۔ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں کافر لوگ، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلاتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی پر، یعنی ان کا یہ ان کے کافروں کا مسلمانوں کو تان بازی کرنا اس طریقے سے۔ میرے خیال اتنے کافی آج۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔